وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ ہود نے کہا اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تمہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں بڑھا چڑھا کر رکھا، لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھے؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ ہود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ بس تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا واقعہ بیان فرمایا ہے،
یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عاد ان کے جد امجد کا نام تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً 5ویں نسل میں پیدا ہوئے تھے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو مسکن تھا وہ تو عراق میں تھا، اور جب طوفان کے بعد یہ قوم بچ کر نکلی تو اس کے مختلف ٹکڑے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ ان کو 2 قصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک عرب بادیہ، ایک عرب عاربہ، یعنی جو دیہاتی قسم کے دیہات میں پھیل گئے تھے ان کو عرب بادیہ کہتے ہیں، اور جو عربوں کی حیثیت میں بڑے شہروں میں رہے ان کو عرب عاربہ کہتے ہیں۔ تو یہ قوم جو تھی، یہ عاد کی قوم، یہ بھی عرب عاربہ میں سے تھی، اور ان کا جو مسکن تھا وہ تقریباً ایسا تھا جہاں آج الربع الخالی جزیرہ عرب کے اندر ریگستان کہلاتا ہے، اس کے کنارے پر یہ ایک تمدن پیدا ہوا تھا، تہذیب پیدا ہوئی تھی قوم عاد کی، اور اس میں انہوں نے بڑی اپنی صنعتوں میں ترقی کی تھی، اور خود یہ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی غیر معمولی لوگ تھے، بڑے قوی اور ہیکل لوگ تھے، قوی ہیکل لوگ تھے۔ ان کو عاد، قرآن کریم نے ایک جگہ عاد اولا بھی کہا ہے، ایک جگہ عاد ارم بھی کہا ہے۔ تو عاد ارم جو ہے وہ بھی ایک نام ہے عاد کا، اور عاد اولا بھی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سمود کی جو قوم آئی اس کو عاد ثانیہ کہتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان عاد اولا ہی میں سے جو لوگ کچھ اس وقت جب کہ عذاب نازل ہوا تو وہ مکہ معظمہ میں تھے، اور وہاں سے وہ رہ کرنے کی بنا پر وہ عذاب سے محفوظ رہے، اور ان کو جو وہ وہاں پر مقیم رہے تو ان کو بھی عاد اخرى یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہیں سب عربی نسل کے، اور اسی لیے ان کا کہیں تورات میں ذکر نہیں۔ تورات سے میری مراد وہ تورات ہے جو آج بائبل کا حصہ ہے اور جس کو عام طور سے وہ تورات کہا جاتا ہے، تو اس میں کہیں عاد، قوم عاد کا یا حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، لیکن قوم عاد کا کہیں ذکر نہیں۔ اور جو دنیا کی تاریخیں ہیں، تاریخ عالم، ان میں بھی کہیں قوم عاد کا الگ سے کوئی تذکرہ اس طرح کا نہیں ملتا جس کے اوپر کوئی تاریخ کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ یہ ان کا ذکر صرف قرآن کریم نے ہی کیا ہے، دوسری تواریخ میں اس کا ذکر بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ قرآن کریم نے ہی ان کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے ہی حضرت ہود علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے اور قوم عاد کا تعارف کرایا ہے۔ اور ان کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے، یہاں درمیانہ انداز میں ہے، تفصیل اس کی سورہ ہود میں آنے والی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ حامیم سجدہ، سورہ احقاف، سورہ قمر، سورہ الحاقہ اور سورہ فجر میں ان کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اور سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ ان جیسے قوم کے لوگ پہلے کبھی
پیدا نہیں کیے گئے تھے، یعنی ان کی ڈیڈ لا اور قد و قامت ایسی تھی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں پیدا کی گئی تھی۔ اب اس کی قد و قامت کی تفصیلات نہیں بیان کی قرآن کریم نے، نہ کسی معتبر روایت میں موجود ہیں۔ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو بہت سی روایتیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ان کے قد جو ہے وہ 60 گز ہوتے تھے، اور کسی نے کہا کہ جب کم سے کم جو ہوتے تھے وہ 30 گز ہوتے تھے، کسی نے مختلف پیمائشیں بتائی ہیں، لیکن کسی معتبر روایت سے ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ عام لوگوں سے ان کے ڈیل ڈول زیادہ تھے۔ اب یہ ان کے پاس جو بھیجا گیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس میں اس آیت میں، ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان کی دعوت کا انداز اور قوم عاد کا رد عمل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا نزول، اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اس مختصر تعارف کے بعد اب ان آیات کو دیکھا جائے تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بھائی سے مراد یہ ہے ہم قوم یا ہم نسب، کہ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ نسب کے اعتبار سے اور قومیت کے اعتبار سے ان کے ساتھ شریک تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اشراف میں سے تھے قوم عاد کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم میں پیغمبر بناتے ہیں تو عام طور سے جو اس کا اعلیٰ خاندان ہوتا ہے اسی میں سے پیغمبر بنایا جاتا ہے۔ تو الی عاد اخاہم ہودا، شروع میں جو بات ہے حضرت ہود علیہ السلام کی اور ان کے قوم کی، وہ تقریباً اس مکالمے سے ملتی جلتی ہے جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گزرا ہے، لیکن الفاظ میں کچھ معمولی فرق ہیں، اور اس فرق کے اوپر جو علمی نکات ہیں وہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ وہاں کیا لفظ استعمال ہوا تھا اور یہاں کیا لفظ استعمال ہوا، اور اس میں کیا فرق ہے اور کیا دقائق ہیں وہ انہوں نے بیان کیا، لیکن وہ بہت گہری علمی باتیں ہیں جو اہل علم ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں ان کے ذکر کرنے کی اتنی تفصیل سے ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے وہی جملہ کہا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہا کہ افلا تتقون، تم کیا ڈرتے نہیں ہو اللہ سے کہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے۔ وہاں امام حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو مذکور ہے وہ یہ ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ تو یہ بات وہاں پر انہوں نے شروع ہی میں ان کو عذاب سے ڈرا دیا تھا صراحتاً۔ یہاں افلا تتقون فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، عذاب کا لفظ صراحتاً نہیں کہا، صرف یہ بات اس طرح متوجہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضی کا سبب ہو سکتا ہے، لہذا اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ جواب انہوں نے تقریباً ویسا ہی دیا جیسا نوح علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا۔ وہاں یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام سے کہ ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں اور تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ کہا کہ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، کہ ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم بیوقوفی میں مبتلا ہو اور تم جھوٹے ہو۔ وہاں ضلالت کہا تھا، یہاں سفاہت کہا، یعنی بیوقوفی۔ اور وہاں صرف قال الملأ کہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو قال الملأ من قومه، یہاں قال الملأ الذين كفروا من قومه۔ تو بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم میں سے جو سردار تھے ان میں سے سب کافر نہیں تھے،
بلکہ کچھ کافر تھے اور کچھ انہوں نے وہ ایمان بھی لے آئے تھے. اس لیے یہاں پر صراحتاً کہہ دیا وہ سردار جو ان کی قوم میں کافر تھے انہوں نے یہ بات کہی. اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں جتنے بھی سردار تھے سب کفر میں تھے، لہذا وہاں اس تعین کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں. تو جواب میں وہی انداز، وہی اسلوب جو حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا، وہی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قوم لیس بی سفاہۃ، میرے اندر کچھ بیوقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہو کر آیا. اب یہ پیغمبرانہ جواب ہے. تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو داعی حق ہوتا ہے اس کو کبھی کسی مرحلے پر برافراختہ، مشتعل اور گالی کا جواب گالی دینے سے پرہیز کرنا ہے. اس کا کام تو خیر خواہی ہے، لہذا وہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کرے گا اور سخت بات کا جواب بھی سختی سے نہیں دے گا، بلکہ کتنا مسکنت کا جواب ہے کہ اے میری قوم، مجھے بیوقوفی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں، امانت دار بھی. اب یہ الفاظ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلم. وہاں کہا تھا انصح لکم، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور یہاں کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. وہاں حضرت نوح علیہ السلام چونکہ بار بار نصیحت کرتے تھے تو انصح لکم فرمایا کہ میں نصیحت کرتا ہوں. اور حضرت ہود علیہ السلام بظاہر حوالہ دے رہے ہیں اس بات کا اپنی پچھلی زندگی کا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو زندگی پیچھے گزاری ہے اس میں تم اس بات کے گواہ ہوگے کہ میں نے تمہاری کبھی خیر خواہی کی ہے، کوئی بدخواہی نہیں کی. تمہارے ساتھ میں نے امانت ہی کا معاملہ کیا ہے، کبھی خیانت کا معاملہ نہیں کیا. انا لکم ناصح امین. بظاہر اس میں جو خیر خواہ اس میں فاعل یا صفت کا صیغہ استعمال کیا گیا وہ اس لیے کہ ان کی سابق زندگی لوگوں کے سامنے رہی ہوگی کہ وہ ان کے خیر خواہی کرتے رہے اور ہمیشہ امانت کا معاملہ کیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. تو پیغمبروں کی سابق زندگی بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہوتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، یعنی میں تو شروع سے تمہارا خیر خواہ ہوں، شروع سے تمہارا امانت دار ہوں. تو اب جو میں کام کر رہا ہوں وہ بھی اسی خیر خواہی اور امانت کا ایک حصہ ہے. پھر آگے وہی بات ہے جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت آ رہی ہے تو وہ تمہیں میں سے ایک آدمی کے پاس آ رہی ہے؟ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو اسی قوم کے لوگ کے آدمی کے ذریعے بھیجتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. یاد کرو کہ تمہیں اللہ نے جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، یعنی ان کو ہلاک کر دیا گیا اور پھر تم لوگوں کو یعنی جو باقی بچ گئے تھے ان کو خلفاء بنایا، ان کا خلیفہ بنایا، ان کا نائب بنایا، اور تمہیں خاص طور پر ڈیل ڈول میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کر دیا، بڑا چڑھا کر رکھا.
یہ وہی بات ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ ایسے تھے اپنے دین دور قامت میں کہ دوسروں میں کہیں ان کی مثال نہیں ملتی تھی۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار، اس کا دھیان کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، مجھے یہ نعمت دی، مجھے یہ نعمت دی، یہ ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ اس نے کیا کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، تو اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو فلاح کا راستہ بتایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں دی ہیں۔ کتنا یعنی پرسوز کلام ہے اور کتنا دل نشین کلام ہے جو ان پیغمبر نے فرمایا، لیکن جب آدمی ہٹ درمی پر اتر آئے تو پھر کوئی دلیل اور کوئی مشورہ اور کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ تو ان کا جواب یہی تھا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کوئی دلیل ولیل تو تھی نہیں، یہ تھا کہ کیا اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادے عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ بیٹھے۔ اب یہ جو فرمایا تھا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ بھئی لعلکم تتقون، تو وہاں ایک خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو ایک طرح سے متنبہ کیا تھا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوگا، عذاب کا شکار بنو گے۔ تو یہ اس طرح نہیں کہ بہت وضاحت کے ساتھ کہا ہو، بلکہ ایک چھپے ہوئے ڈھکے ہوئے انداز میں یہ کہا تھا کہ اگر تم نہیں مانگو گے تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے۔ لیکن انہوں نے جواب میں کیا کر دیا کہ چیلنج دے دیا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچے ہو تو لے آؤ وعدہ۔ اور یہاں تھوڑا سا اختصار ہے، دوسرے آیات اور روایات کے روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان کے اوپر شروع میں قحط پڑا تھا، اس قحط کے قحط ایک طرح سے ایک تنبیہ تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت ان کو خاص طور پر یہ کہا کہ بھئی یہ تمہیں قحط پڑا ہوا ہے، اب بھی اگر تم لوگ مان جاؤ تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خوب افراط کے ساتھ بارشیں برسائیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو پیش خیمہ ہے قحط یہ پھر آخر میں جا کر عذاب پر منتج ہو۔ تو اس پر انہوں نے کہا، اس وقت بھی نہیں مان، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کے پاس ایک ہی جواب تھا، قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ۔ اچھا، اب تو جب تم نے کہہ دیا کہ چیلنج دے دیا، لہذا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، آ ہی گیا، سمجھو آیا ہی چاہتا ہے۔ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ بعض اوقات ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کسی مستقبل کی ایسی چیز کے لیے جو یقینی طور پر آنے والی ہو، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ مثلا۔ تو یہاں پر بھی عام طور سے مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ یہ مطلب ہے کہ آئندہ آنا ہی چاہتا ہے، اتنا یقینی ہے جیسے آ ہی چکا گویا۔ کیا آ چکا؟ رجس بغضب، دو طرف استعمال فرمائے۔ رجس
اور غضب۔ رجس کے اصلی معنی جو ہوتے ہیں وہ گندگی کے ہوتے ہیں، نجاست۔ تو لیکن بعض اوقات اس کو یہ متبادل ہوتا ہے رجز کا، ذا والا۔ رجز بھی عذاب کو کہتے ہیں، لہذا زیادہ تر مفسرین اور مترجمین نے رجز کا ترجمہ عذاب سے ہی کیا کہ عذاب آئے گا، آ گیا ہے تمہارے اوپر، اور غضب، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ لیکن حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجس یہاں پر یہ جو بقا ہے یہ سو مجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور رجس سے مراد ہے شرک۔ رجس گندگی یعنی شرک، اور غضب اس شرک کا نتیجہ۔ کیا مطلب ہے کہ اب تک تو میں تمہیں سمجھاتا رہا ہوں اور محبت سے پیار سے تمہیں تبلیغ کرتا رہا ہوں کہ خیال تھا کہ شاید اب تم باز آ جاؤ اپنے شرک سے، لیکن اب جب کہ تم نے ہٹ درمی اختیار کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق تمہارے لیے طے کر دیا گیا، یہ شرک۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہٹ درمی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجس، یہ شرک کی گندگی تمہارے اوپر تھوپ دی گئی ہے، اب تم اس سے نکل نہیں پاؤ گے، اور چونکہ یہ گندگی تمہارے اوپر مسلط ہو گئی، اب واپسی کا امکان نہیں رہا۔ غضب سمجھو کہ غضب بھی آ گیا، کیونکہ شرک اور غضب لازم و ملزوم، جب تک شرک ہے غضب ہے، کیونکہ غضب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف جو اس کی نسبت ہوتی ہے تو یہ کوئی انفعالی کیفیت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، بلکہ یہ ایک باقاعدہ صفت ہے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر رجس بھی آ گیا، غضب بھی۔ وَتُجَادِلُونِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کیا تم ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی کسی بدھ کا نام کچھ رکھ دیا، کسی کا کچھ رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ نوح میں ان بتوں کا نام بھی لیا ہے جن کو یہ پوجا کرتے تھے، یغوث و یعوق، نصر وغیرہ، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ تو اسی قسم کے بتوں کے نام ان کے ہاں بھی تھے، تو یہ تم نے نام رکھ لیے ہیں اور ان کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی کہ یہ بت ہے تم پوجا کرو۔ لہذا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب جب کہ تمہارے اوپر ٹھپا لگ گیا ہے کچھ شرک کا اور کفر کا، جس کے لیے اللہ کا غضب لازم ہے، تو اب انتظار، اس کا انجام تو وہی ہونا ہے کہ کسی وقت عذاب آئے گا، لہذا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد قرآن کریم کے دوسرے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جب قحط پڑا ہوا تھا تو اچانک اسی قحط کے اندر بادل نمودار ہوئے، اور بادلوں سے ان کو یہ سمجھے کہ اب ہمارا قحط ختم ہو رہا ہے، بارش نازل ہونے والی ہوگی،
ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہمیں بارش برسائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بادل کے نیچے ایسی ہوائیں بھیجی جو مستقل عذاب تھی۔ 7 لیالی و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز ہوائیں چلی، ایسی تیز ہوائیں کہ وہ مکانوں کو اڑا لے گئی، انسانوں کو اڑا لے گئی۔ تو ان تیز ہواؤں کے نتیجے میں 8 دن کے بعد یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ تو اس طرح اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، یہاں تک کہ اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ کچھ لوگوں نے پچھلی صدی میں کوشش کی تھی، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حضرموت اور یمن کے درمیان کے علاقے میں تھے، اور ایک طرف ان کے مشرق میں عمان تھا، اس کو آج کل مسقط کہتے ہیں، اور ان کے شمال میں ربع الخالی تھا۔ تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جا کر ان کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کی تو کچھ برتن ملے تھے، ریت میں دبے ہوئے برتن کے ٹکڑے، لیکن آگے پھر وہ تحقیق جاری نہ رہ سکی۔ بہرحال اب وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ بھی نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے احقاف سے تعبیر کیا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَهُم بِالْأَحْقَافِ، وہ تو ریت کے ٹیلے بن گئے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو 7 لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے، ان کو ہم نے نجات دی اپنی طرف سے ایک رحمت نازل کر کے۔ نجات کیسے دی؟ ہوائیں چل رہی تھیں، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، وہ خیمے اڑا لے جا رہی تھیں، انسانوں کو اڑا لے جا رہی تھیں، جانوروں کو اڑائی جا رہی تھیں، مکان اڑ رہے تھے، کیسے نجات دے دی؟ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک حظیرہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، جیسے ایک احاطے کے اندر ایک چھوٹا سا خیمہ ہو یا مکان ہو، تو اس کے اندر یہ لوگ بیٹھے رہتے۔ تو وہاں جب ہوا آتی تھی تو وہ چھن کر ان کے لیے لطیف ہوا میں تبدیل ہو جاتی تھی، خوشگوار ہوا۔ تو اس طرح ان کو نجات دی گئی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ اب جڑ کاٹنے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی نسل ہی ختم ہو گئی، اور دوسرے حضرات نے یہ کہا ہے کہ نسل ختم نہیں ہوئی، لیکن اس قوم، اس وقت جتنے لوگ تھے وہ تباہ ہو گئے۔ اور بظاہر یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ابھی بعض روایتوں سے میں نے عرض کیا کہ مکہ معظمہ، کچھ ان کے قوم کے لوگ اس وقت مکہ معظمہ میں تھے، تو اس وجہ سے وہ بچ گئے تھے، اور پھر انہی کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ہم نے جڑ کاٹ ڈالی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے۔ پھر وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ کہنے کا کیا مطلب؟ تو ایسی باتیں میں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قسم کے اسرار بیان کیے ہیں قرآن کریم کے، وہ شاید اور کسی تفسیر میں نہیں ملتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ کا مطلب یہ تھا کہ یہ مومن تھے ہی نہیں۔ کیا معنی؟ کہ اگر یہ ان کو باقی رکھا جاتا تب بھی یہ مومن نہ،
اگر یہ ہلاک نہ کیے جاتے تب بھی وہ مومن تھے ہی نہیں. ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، ان کی سرشت میں ایمان تھا ہی نہیں. تو لہذا صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اس وقت جھٹلایا انہوں نے، اگر آئندہ بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھئی 100 سال تمہیں اور دیے جاتے ہیں اور اس میں ایمان لانا چاہو گے، آپ نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ مومن یہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے دونوں باتیں کہہ دیں کہ انہوں نے اس وقت تکذیب کی تھی ہماری آیتوں کی، اور وہ مومن تھے ہی نہیں، ان کو کبھی ایمان لانا ہی نہیں تھا، لہذا ان کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا.